اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، کسی مومن نے ہمارے دروس کے ذیل میں کومنٹ سیکشن میں یہ سوال کیا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ جس استاد کی خدمت میں ہم موجود ہیں وہ استاد کامل ہے یا ابھی استاد کامل کے مرتبے پر فائز نہیں ہوا۔ یہ اس سوال کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ انسان کامل کو کیسے پہچان سکتا ہے اور کیسے انسان کامل کی تشخیص کر سکتا ہے کہ فلاں فرد کمال کے مرتبے پر فائز ہے، فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز ہے، بقا باللہ کے مرتبے پر فائز ہے یا نہیں۔ یہ وہ سوال ہے کہ جسے مرحوم آیت اللہ طہرانی نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ منتہا آیت اللہ طہرانی کے بیٹے آیت اللہ سید محمد صادق طہرانی اپنی کتاب نور مجرد میں اس جواب کو تحریر کرتے ہیں، یعنی کتاب نور مجرد ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 568 ہے۔ اس کتاب میں وہ اپنے والد سے اس سوال کا جواب بیان کر رہے ہیں۔ در واقع آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی بیان کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان مراقبے کی پابندی کرتا ہے، یعنی اہل مراقبہ ہے، انسان جہاد بالنفس کے میدان میں جد و جہد کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، اگر انسان باطنی اعتبار سے روشن ضمیر انسان ہے، اگر انسان باطنی اعتبار سے طہارت اور پاکیزگی رکھتا ہے، تو ایسا انسان کسی بھی فرد کی محفل میں نشست و برخاست کرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے اس شخص کے باطنی مقام کو محسوس کر سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا پاکیزہ انسان کسی استاد کامل کی محفل میں جائے یا کسی بھی استاد کی محفل میں جائے تو یہ اس استاد کے رتبے کو اور مقام کو تشخیص دے سکتا ہے کہ وہ ابھی استاد کامل ہے یا استاد عام ہے، یہ وہ بھانپ سکتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی نے جو اس کا راستہ بیان کیا ہے وہ راستہ یہ ہے کہ انسان کو اہل مراقبہ ہونا چاہیے، اہل مجاہدہ ہونا چاہیے، انسان کو روشن ضمیر ہونا چاہیے، انسان کو باطنی طور پر پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، گناہوں کی آلودگی سے انسان کو دور ہونا چاہیے، اپنے باطن کو رذائل اخلاقی سے دور کرتے ہوئے ان کو فضائل اخلاقی سے خود کو اگر آراستہ کر لیتا ہے تو ایسا شخص استاد کی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے اور پھر اس سے استفادہ کر سکتا ہے یا دوسرے مؤمنین کو بتا سکتا ہے کہ فلاں شخص ایک بلند عرفانی مقام پر فائز ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسا ہی اہل مراقبہ قرار دے، ہمیں بھی ایسا جہاد بالنفس کرنے والا قرار دے، یعنی خدا ہمیں ایسی توفیق عطا کرے کہ ہم جہاد بالنفس کریں۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے باطن کو پاک و پاکیزہ کر سکیں، روشن ضمیر ہو سکیں، خود کو رذائل اخلاقی سے دور کریں، خود کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کر سکیں اور ایک بلند مقام پر فائز ہو سکیں جو خداوند متعال ایک عبد سے، ایک بندے سے چاہتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ میں جو مطلوب ہے اس مطلوب تک خداوند متعال ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن مصر رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔